السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عاشر عباسی۔ ناظرین، اس ٹائم پاکستان کے مشہور شخصیت، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور بانی اور چیئر پرسن پاکستان نظریاتی پارٹی کے شہیر سیالوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے، سب سے پہلے بہت شکریہ عباسی صاحب، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ سر سب سے پہلے تو جو پاکستانی عوام ہے، یوتھ ہے جو ہماری، اس کی جتنی بھی نظریں وہ اس بات پہ ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نگراں حکومت اس بارے میں سنجیدہ ہے کہ وہ مقررہ وقت پہ جو 90 ڈیز کا پیریڈ ہے اس پہ الیکشنز کروا سکیں گے؟ نہیں، الیکشن کم از کم 1 سال اور میکسیمم 2 سال تک جائیں گے۔ جو ٹاسک میرے نزدیک دیا گیا نگران گورنمنٹ کو وہ یہ ہے کہ جب تک اکانومی سٹیبل نہیں ہوتی، یہ سسٹین نہیں کرتی، تب تک نئی گورنمنٹ کے ذمہ کچھ نہ لگایا جائے، ورنہ ہمیشہ سے یہ ہوگا کہ ہر حکومت پچھلی حکومت پہ ہی ملبہ گرائے گی اور نزلہ گرائے گی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا، جیسے ہوتا آ رہا ہے پاکستان میں۔ تو اس وقت جو نگران گورنمنٹ لگائی گئی ہے وہ تو میجورٹی ٹیکنوکریٹس ٹائپ کے لوگ ہیں اور چیزوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کو اتنا اختیار ہو کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں، اور آئی وش کہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی جو ہے وہ بالکل بھی معیشت کو بہتر کرنے میں نظر انداز نہ ہو۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد رہے اور ہم اپنے فیصلے خود کریں اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو، اپنے قدموں پہ کم از کم کھڑا ہو۔ میں کہتا ہوں یار، کوئی جرنیل ہی آ جائے، چیف جسٹس آ جائے، کوئی بیوروکریٹ آ جائے، کوئی آئی جی آ جائے، کوئی ایکس وائی زی آ جائے، پاکستان کے حالات اگر یہ بہتر کر سکتے ہیں، 6 مہینے کی جگہ آپ 8 مہینے لے لیں، حالات بہتر کر دیں۔ اور ان 6-7 مہینوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو، بیوروکریسی کو، اسٹیبلشمنٹ کو، جوڈیشری کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ 6 مہینے کے لیے ہو جائیں، بے شک بعد میں بے شک ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، 6 مہینے کے لیے ایک پیج پہ ہو کے پاکستان کی معیشت کو بہتر کر دیں۔ تو از اٹ پاسبل کہ مطلب وہ 6 مہینے کے لیے اتنا جو پیریڈ ہے ان کے لیے تو کہنے کے لیے بہت لمبا سا پیریڈ ہے یہ، مطلب مشکل ہوگی ان کو، تو از اٹ پاسبل کہ وہ ایک پیج پہ آ سکیں؟ ایک پیج پہ ابھی تو ہیں، ابھی آپ دیکھیں بیوروکریسی بھی ساتھ نبھا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ تو انگلی پکڑ کے ساتھ چلا رہی ہے، اور جوڈیشری بھی کوئی مسائل پیدا اس طرح سے نہیں کر رہی۔ الیکشن کمیشن بھی ان کو جو ہے نا پورا موقع دے رہا ہے۔ تو اب بھی اگر بہتر نہیں ہوتا ہے حالات تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بہت گمبھیر صورتحال ہوگی۔ اور جس طرح کہ آپ کے ساتھ ایک نوجوانوں کا بڑا طبقہ آپ کے ساتھ منسلک ہے، تو سب یہ مطلب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر جو نگراں حکومت ہے وہ 10 اگست کو آئی تھی، اپوائنٹ ہوئی تھی، تو اسی کے بعد ہمارا یوم آزادی تھا 14 اگست کو، تو آخر آپ نے کیوں اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا؟ ہم لوگوں نے تو اعلان کیا تھا کہ ہم اسے گج وج کے یوم آزادی منائیں گے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کسی جرنیل، کسی سیاستدان، کسی پولیس آفیسر، کسی جج کے غلط فیصلے کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں گے اس کا جشن آزادی نہیں منائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خام خیالی ہے۔ کیونکہ اس ملک کی جتنی بھی اشرافیہ ہے، ہم اگر ان سے ناراضگی کی وجہ سے یوم آزادی نہیں مناتے تو میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ اشرافیہ جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں، جن کی جاگیریں، جن کی جائیدادیں باہر ہیں، اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد باہر چلے جانا ہے، پیچھے رہنا آپ نے اور ہم نے، یا آپ کے اور ہمارے بچوں نے، تو یہ ملک ہمارا ہے، بالکل ایسی ہے جی، آپ ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، تو ہم نہ منائے جشن آزادی تو کون منائے؟ بے شک جیسے حالات ہیں، ملک ہمارا ہے، اسے ہم نہیں بہتر کرنا ہے، اشرافیہ نے آ کے بہتر نہیں کرنا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ جو ہے ابھی جو تازہ ترین آپ نے شاید سنا بھی ہو کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ لنڈن جو روانہ ہوئے تھے، جو اپنے ٹیم کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں، ایکس پرائم منسٹر، وہ اکتوبر میں واپس آ رہے ہیں۔ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب ان کے آنے سے ملک کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا مطلب ہوگا اس میں؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس قوم کی ستم ظریفی ہے، 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، 3-4 جماعتیں ہمارے اوپر حکمرانی کر رہی ہیں جو 5 سال حکومت میں ہوتی ہیں، اور 5 سال جب اپوزیشن میں جاتے ہیں یا حکومت ختم ہوتی ہے، ہفتہ نہیں گزرتا کہ ملک سے باہر دفاع ہو جاتے ہیں۔ بچے ان کے باہر ہوں گے، جاگیریں ان کی باہر ہوں گی،
سوئس اکاؤنٹ ان کے باہر ہوں گے, جمیرہ لیک ٹاور کے ساتھ جناب 4-5 بڑے بڑے ٹاورز ان لوگوں کے باہر ہوں گے, دبئی میں ان کے پلازے باہر ہوں گے, ساری جاگیریں, سارے بزنس کسی کے انڈیا کے ساتھ چل رہے ہوں گے, کسی کے انڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ چل رہے ہوں گے, کسی کے امریکہ کے ساتھ چل رہے ہوں گے, کسی کے برطانیہ کے ساتھ چل رہے ہوں گے. حکمرانی کرنے یہ اور ان کی اولادیں صرف پاکستان میں آتی ہیں. تو جب یہ ملک ان لوگوں نے صرف حکمرانی کے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہاں پر آئیں گے, راج کریں گے, پروٹوکول لیں گے, پیسہ لیں گے, ٹھیکیداری میں پیسہ کمائیں گے, کھربوں روپے کے ٹینڈرز پاس کیے جائیں گے جس میں سے کئی ارب روپے کما لیے جائیں گے, اور پھر نیب کو جو ہے وہ بالکل ڈی سینتھسائز کر دیا جائے گا تاکہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو سکے, اور پھر ان لوگوں نے باہر چلے جانا ہے. تو عوام سمجھ لے کہ جناب اب کب تک بریانی کی پلیٹوں پہ پھر اپنے ضمیر بیچا کرو گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو دوسری بات, جس طرح جو ہمارے قومی ہیروز تھے, ایک ہوگی محترمہ فاطمہ جناح جو ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان کی جو بہن تھی, ایک وہ, اور ایک جو ڈاکٹر عبد القدیر خان جنہوں نے ہمیں پاکستان کو اس سعادت سے نوازا کہ وہ ایٹامک پاور بنے. مطلب ان کو جو ہمارے ہیروز ہیں وہ نہ ایسے کبھی کوئی آ سکتا ہے اور نہ کبھی کوئی آئے گا, لیکن ان کو بھی غدار اور ذلیل کیا گیا. میں آپ کو بتاؤں اس میں کچھ قصور میرا اور آپ کا ہے. بالکل. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے جب کہا تھا کہ میں نکل رہا ہوں سیاسی میدان میں اور کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے, تو پوری قوم نے کہا کہ قدم بڑھاؤ قدیر خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. عبد القدیر خان کہتے ہیں کہ جب میں نے قدم بڑھایا اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے سائے کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یہ ہم بہت ستم ظریف لوگ ہیں, ہم مردہ پرست قوم ہے. آج ڈاکٹر عبد القدیر خان زندہ باد کے نعرے بھی لگائیں گے, فاطمہ جناح زندہ باد کے نعرے بھی لگائیں گے. ہم وہ بدبخت قوم ہیں کہ جن کے سیاستدانوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو ننگی گالیاں نکالی, ان کے انتخابی نشان جو لالٹین ہوتا تھا وہ ایک کتیا کے گلے میں باندھا اور اس کو کراچی اور گجرانوالہ کی سڑکوں پہ گھسیٹا. ہم وہ بد نصیب قوم ہے کہ جس کے ڈکٹیٹرز نے الیکشن ریگنگ کر کے محترمہ فاطمہ جناح کو ہروایا تھا. ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح ہمارے اس مغربی پاکستان میں الیکشن ہار گئی تھی, اور شیخ مجیب الرحمان جس کو ہم غدار کہتے تھے اس کے بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح الیکشن جیت گئی تھی. اصل پاکستانی وہ لوگ تھے جن کو ہم نے غدار کہا. اصل پاکستانی وہ مہاجر تھے جو اپنا تن من دھن جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کر کے انڈیا سے پاکستان آئے, بیوی بچے قربان کر کے وہاں سے یہاں آئے, اور ہم نے کہا کہ جناب یہ تمہارے لیے ملک ہے ہی نہیں. ایسے صوبائیت اور لسانیت کا پتہ نہیں کیا وہ کیا جا رہا ہے. مطلب ہم لوگوں نے جو پاکستان کی اصل اساس ہے اس پہ خود اٹیک کیا, اور پھر جب پیچھے کوئی محب وطن نہیں رہا, پیچھے آپ دیکھیں آپ کو مشکل سے نکالا پٹھانوں نے, وہاں پر افغان وار ہو, روس کے اگینسٹ ہو یا امریکہ کے اگینسٹ ہو, وہ پراکسی وارز ہمارے اوپر اپلائی کی گئیں, کسی نہ کسی طریقے سے ٹرائبل ایریاز کے لوگوں نے نکال دیا. اب مسئلہ کیا بنا, لطیفے بنانے, سب سے پہلے پٹھانوں کو پکڑ لو, ان پہ بنانا شروع کر دی. اب وہ بظاہر تو آپ پہ مسکرائیں گے کہ جناب لطیفہ بنا, چلو ٹھیک ہے خیر ہے. ایک لاوا پک رہا تھا ان کے اندر ہی اندر, اب وہ لاوا نکل چکا ہے باہر. بالکل ایسے ہے. اب اسے کنٹرول کس طرح کریں گے آپ؟ غریبوں کے بچوں کو پھر جیل میں ڈالیں گے, پھر لاٹھی چارج ہوگا, پھر شیلنگ ہوگی, وہی چیزیں ہوں گی جو پہلے ڈھاکہ میں ہوئی تھی. کیا اس کا سلوشن کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنے شہریوں کو عزت دینا نہیں سیکھا. ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جناب صرف جو کو 2-4% اشرافیہ اس ملک کی ہے وہی پاکستان ہے, باقی بھیڑ بکریاں ہیں وہ صرف رول کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہم لوگوں نے. تو ان چیزوں کو کنٹرول تبھی ہوگا جب آپ کے رویے اچھے ہوں گے, جب آپ کی چوکیوں پہ چوکوں پہ کوئی پولیس والا, کوئی ایف سی والا, کوئی اس طرح کے لوگ جب گاڑی کو روکیں گے, اندر کوئی بندہ داڑھی پگڑی والا بیٹھا ہوا ہوگا, عزت دار آدمی بیٹھا ہوگا, تو اس کو سر کہہ کے یا جناب کہہ کے مخاطب کریں گے, یہ نہیں کہیں گے وہ کتوں آ رہے ہیں, بالکل ایسے کتنے میں نہ پہ. آپ دیکھیں کے پی کے کی پولیس کا رویہ کتنا اچھا ہے, گلگت بلتستان کی پولیس کا رویہ کتنا اچھا ہے. وہ گلگت والے تو اکثر آپ سے کھانا چائے پانی بھی پوچھ رہے تھے کہ جناب وہ ہماری طرف سے ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ مہمان آئے ہیں. اگر کمپیئر کریں پنجاب پولیس کے ساتھ, سر یہی چیز آپ کے پاس ایس این یونس جیسے آفیسرز موجود ہیں جو پولیس ریفارمز لانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. دورانی صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اس جیسے آفیسرز آج بھی موجود ہیں پنجاب پولیس میں, ان کو با اختیار کریں اور پولیس ریفارمز
ریفارمز میں ابھی بھی میں نے دیکھا کہ ٹویٹر پہ کل ہم نے کمپلین کی آن لائن کہ یار یہ ایک اے ایس آئی ہے وہ بچی پہ ظلم کر رہے، تو فوراً ان کا رسپونڈ آ گیا کہ جی اس کے خلاف نوٹس لے لیا گیا. یہ اچھی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی ایک چیز سسٹم کا حصہ بن چکی ہے نا پچھلے 50-60 سالوں سے، اس کو چینج کرنے میں ٹائم لگے گا. میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ سے یا ہوم ڈپارٹمنٹ سے اور انٹیریئر منسٹر سے کہ ان چیزوں کو مزید تیزی لائے. یہ لوگ خودکشیاں اس لیے کرتے ہیں، خود سوزی اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں سسٹم سے اعتماد ہٹ چکا ہے. لوگ اپنے بچوں کو زہر اس لیے دیتے ہیں کہ سسٹم سے اعتماد اٹھ چکا ہے. یہاں پر قانون انصاف کے تقاضے، تھانے کچہری کے تقاضے صرف اور صرف امیر خاندانوں کے لیے ہوتے ہیں. غریب کا بچہ مر جاتا ہے، نواب بٹیرے جاگیردار کو کوئی اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا. تھانے میں بھرتی کرائے ہوئے بندے اس کے ہوتے ہیں. پولیٹیکل پوسٹنگز جو ہیں پولیس والوں کی اپنی مرضی کا ایس ایچ او لگا دینا، یہ چیز ختم ہونی چاہیے. جب آپ کا ایس این یونس سی پی اور راولپنڈی تھا، آلدو میں ان کے دور میں گرفتار ہوا، دہشت گردی کا پرچہ ان کی ٹیم نے مجھ پہ کاٹا، اس کے باوجود میں اس بندے کی فیور اس لیے کر رہا ہوں کہ آئی ایم آئی وٹنس آف اٹ کہ اس دور کے 5-6 ایم این ایز اور ایم پی ایز اس کے خلاف شکایت لے کے بھی چلے گئے تھے کہ ہماری بات نہیں سنتا، اور اس بندے نے کہا جو مرضی کر لو، میں نے فیصلے میرٹ پہ کرنے ہیں. تو ایسے آفیسرز جن کا کوئی سٹیک نہ ہو اس طریقے کے معاملات میں کہ انہوں نے کوئی ٹھیکیداری میں پیسے کمانے ہو، ایسے آفیسرز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، با اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ٹریننگ سیشنز پنجاب میں، سندھ میں اور بلوچستان میں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں سے کرپشن کو منیمائز کیا جائے. جیلوں میں، تھانوں میں جو تشدد ہوتا ہے لوگوں پہ، اس کو منیمائز کیا جائے. جیل میں بندے کو، مجرم کو ڈالا جاتا ہے کہ اس کی تربیت ہو، بالکل ایسے ہی اس لیے نہیں ڈالا جاتا کہ مزید بڑا مجرم بن کے وہ باہر آ جائے. اور جب آپ کسی کو دوران کسٹڈی توہین کرتے ہیں، اس کی آپ اس کو ننگا کرتے ہیں، آپ اس پہ تشدد کرتے ہیں کسی بھی بندے کے کہنے پہ، چاہے وہ آپ کسی وڈیرے کے کہنے پہ کرتے ہیں، سیاستدان کے کہنے پہ کرتے ہیں یا ڈکٹیٹر کے کہنے پہ کرتے ہیں، تو وہ بندہ کل کو اگر بندوق اٹھا لیتا ہے، ریاست کے خلاف پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، تو اس کے قصوروار یہ نظام ہوتا ہے، وہ شخص نہیں ہوتا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر شہری اس ملک کا جھنڈا جس طرح ہم نے سینے پہ لگایا ہوا اس طرح لگا کے پھرے، تو اپنا رویہ ہم نے خود درست کرنا ہوگا. ہر جگہ پہ ہندوستان پروپیگنڈا نہیں کرتا. ہر جگہ پہ ہم جو کہہ دیتے ہیں امریکہ کی سازش ہے، امریکہ کی سازش نہیں ہوتی. کچھ جگہوں پہ ہمارے اپنے رویے ہوتے ہیں. انگریز جو اپنے کالے غلام چھوڑ گیا تھا نا پاکستان میں، کچھ قصور ان کا بھی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے.